کہ یورپ کیا دیتا ہے یار. اوف اللہ, یہ مطلب پوری فیملی گھوم رہی ہے, میرے بچے کیوں نہیں یار؟ میرے بچے بھی آ سکتے ہیں. میں ایسے نہیں آیا ہوں, میں جو ہے نا زیور بیچ کے آیا تھا یورپ, زیور بیچ کے. کہ آپ ہمیشہ کے لیے یورپ والے ہو جائیں گے. تھوڑی سی محنت. میں خود ٹرک چلاتا رہا ہوں سعودی عرب کے اندر. 36 گھنٹے میں نے ٹرک چلایا, خدا کی قسم 36 گھنٹے میں نے ٹرک چلایا. اب آ جاتے ہیں کہ یورپ کیا دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں, میرے جیسے اور بھائی بھی بہت سارے ہیں. سب سے پہلے یہ نہیں بتاتے کہ آپ آئیں گے کیسے, سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ آؤ گے تو ہوگا کیا. یورپ میں کیا ہوگا جناب؟ یورپ میں آپ آتے ہی جیسے ہی آپ کی سیلری وغیرہ سٹارٹ ہوگی, آپ کا ریزیڈنٹ کارڈ بن جائے گا, آپ تھوڑی سے لچک میں آ جاؤ گے, چلنے مطلب کام سٹارٹ کر لو گے. کسی بھی آپ کام میں آتے ہو, سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ہوگی, آپ ادھر دیکھیں گے نا خوشحالی, جو ترکی لوگ ہیں اور کنٹریوں کے لوگ ہیں جن کی فیملی ہے, ساتھ میں بچے گھوم رہے ہوں گی, ساتھ میں وائف چل رہی ہوگی, ٹھیک ہے, کسی کا والد صاحب ہے تو وہ مطلب جو بھی فیملی ہے, تو آپ دیکھو گے تو آپ کو تھوڑا سا نا ششکا آئے گا کہ یار دیکھو یہ یار اوف اللہ, یہ مطلب پوری فیملی گھوم رہی ہے, میرے بچے کیوں نہیں یار؟ میرے بچے بھی آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے دماغ میں بات جائے گی, فوراً آپ امیگریشن کی طرف کوشش کرو گے. مجھ سے پوچھو گے یار احسن بھائی وہ آپ نے بچے بلائے تھے, آپ کے بچے کیسے آئے؟ میں بھی بچے بلانا چاہتا ہوں. تو آپ بچے بلاؤ گے ایٹومیٹکلی. یہاں پہ نظام ایسا ہے کہ آپ ایٹومیٹکلی بچے بلاؤ گے. پھر جو ہے آپ جو ہے نا دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ کے یار فلاں ہے تو اپنا فلاں کا اپنا مکان ہے یار, ٹھیک ہے, فلاں کا اپنا مکان ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں تھوڑے تھوڑے آپ پیسے جوڑیں گے مکان. اچھا کرتے کرتے قصہ مختصر یہ کہ 5 سال گزریں گے یا 8 سال گزریں گے, آپ کے بچوں کو آپ کو پاسپورٹ مل جائیں گے یورپ کے. آپ ہمیشہ کے لیے یورپ والے ہو جائیں گے. تھوڑی سی محنت کیا ہے, آدھا کیا میں کہتا ہوں چوتھا حصہ ہے. میں خود ٹرک چلاتا رہا ہوں سعودی عرب کے اندر. 36 گھنٹے میں نے ٹرک چلایا, خدا کی قسم 36 گھنٹے میں نے ٹرک چلایا. لیکن یہاں پہ یار کیا بات ہے, واللہ بہت آسان کام ہے. یورپ کے اندر ایک قانون ہے, ایک چیز ہے. تو یہ تو چیزیں کہ آپ کو کیوں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بے روزگار بندے, میرے جیسے بے روزگار بندے, مطلب جن کے پاس ہنر نہیں ہے. اور ان کا کیا ہوگا؟ جن کی مطلب ایج ہے 20 سال سے لے کے سمجھ لیں کہ 30 سال سے ہنر نہیں ہے, اور وہ بھی ان کی زندگی کی جو ہے نا بگننگ چل رہی ہے. کسی نے میٹرک کی ہے, کسی نے FSC کی ہے. تو میرے بھائیوں, جب تک آپ کچھ سیکھو گے نہیں, زندگی میں سفل نہیں ہو پاؤ گے. وقت ضائع کر رہے ہو ادھر ادھر. کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے, کوئی بول رہا ہے ایک بندہ ایک پھول, 2 بندے 2 پھول, ویلکم احسن صاحب, ویلکم, براؤڈ کو لائیو شیئر کر دو. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ وہ دلدل ہے, وہ جو ہے نا ہمیں وہ سمجھتے ہو نا برباد کرنے پہ تلے ہوئی ہیں. اللہ کے بندے اس سے جان چھڑاؤ. آپ کوئی ڈپلوما سیکھو, ساتھ میں آپ کے پاس موبائل ہے. جو آپ کا موبائل ہے وہ سمجھے کہ آپ کا جو ہے نا وہ پوری ایک دنیا ہے آپ کے ہاتھ میں. اس کے اندر آپ چائنا جانا چاہتے ہو تو چائنیز سیکھو, رشیا جانا چاہتے ہو تو رشین سیکھو, ٹھیک ہے, بلغاریہ جانا چاہتے ہو تو بلغارین سیکھو, جرمنی آنا چاہتے ہو تو جرمن سیکھو, فرانس جانا چاہتے ہو تو فرینچ سیکھو. اس میں اندر سیکھو بھائی. زیادہ لمبا کام ہوگا تو 2 مہینے ہوگا. کسی بھی ملک میں آپ جانے کی اگر خواہش رکھتے ہو تو اس کی زبان سیکھو. 2-3 مہینے کیا چیز ہے بھائیو, 2-3 مہینے تو تیاری میں لگ جاتے ہیں. اللہ کے بندو, تیاری کرو گے, پلاننگ بناؤ گے تو کام ہوگا. پلاننگ بہت ضروری ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, اب آپ کو لگ رہا ہوگا یار وہ احسن بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ وہ چیز ہمیں دے ہی نہیں رہے. مطلب وہ چیز سے مطلب کیا ہے, یہ ویزا تو ہمیں دے ہی نہیں رہے. میرے بھائی میرے پاس ویزا نہیں ہے, میرے پاس اپنے بھائی کے لیے ویزا نہیں ہے بھائیو. میرا بھائی کے لیے میرا ویزا نہیں ہے میرے پاس. میرے بھائی آپ کی محنت, آپ کی پلاننگ, یہاں سے جو بغض ہے نا نکال کے باہر پھینکو. میرے اندر بھی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں روزانہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بغض نکال کے سائڈ پہ کروں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا موٹیویٹ, خود کو موٹیویٹ کرو کہ آپ نے جانا ہے, ٹھیک ہے. کوئی ڈپلوما کر لو, زبان سیکھ لو, ٹھیک ہے, رستے خود بخود کھلیں گے. کوئی کسی نے FSC کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے 60% سے مارکس زیادہ ہیں تو وہ آن لائن اپلائی کرے یونیورسٹیوں میں. ایک میں کرے, دوسرے ملک میں, تیسرے میں, چوتھے میں, 40-50 ملک ہیں. آپ کرو, ٹرائی کرو, کس نے روکا ہے. لیکن صبر کرو گے, تحمل مزاجی سے پلاننگ کرو گے. سب سے
بڑا جو فقدان ہے ہم پاکستانیوں میں پلاننگ کا فقدان ہے. ہم پلاننگ بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, دنیا میرے بھائیوں کہاں چاند پہ پہنچ گئے ہیں دنیا والے. ٹھیک ہے, دنیا والے چاند پہ پہنچ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ پلاننگ کرتے ہیں. انڈیا کہاں سے کہاں نکل گیا, آپ کو پتا ہے انڈین کا کچھ؟ ہمیں تو وہ ٹی وی میں دکھائی دیتا ہے نا, زندہ باد مرد آباد. انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے بھائی. ٹھیک ہے, انڈین والے جو ہے نا وہ بہت آگے نکل چکے. کیوں؟ وجہ پلاننگ. آپ سعودیہ میں ہو, گلف میں ہو, بحرین میں, آپ کے اوپر مدیر کون بیٹھا ہے؟ انڈین. کیوں میرے بھائی؟ پلاننگ. یہ نہیں اللہ حاجی صاحب وہ میرے کو ویزا دے دو. ویزا کیا ویزا دے دو؟ کتنے کا دے گا؟ 50 لاکھ کا دے گا. نہیں ماڑا تھوڑا کم کر دو, 45 کا دے گا. اور میرے بھائیوں ٹھیک ہے, اگر میرے جیسا کوئی میں پنجابی ہے تو ہاں چاچو تیرے کو ویزا ہے وے؟ نہیں پترا میرے کو نہیں. چاچو پیسے لے لے. کتنے؟ 30 لاکھ. اور اللہ کے بندے خدا کا نام لو, خدا کا نام لو. یورپ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آن لائن اپلائی کرو. آن لائن اپلائی کرو گے تو کچھ پیسے نہیں لگیں گے بھائی. میں خود کہہ رہا ہوں نا کہ میں بھائی کا ویزا نہیں نکال سکتا. ایجنٹ آپ کو کہاں سے ویزا دے گا؟ وہ جو ایجنٹ بھیجتے ہیں میرے بھائیوں, وہ بھیجتے ہیں وزٹ ویزوں پر. یہاں آ کے بندے اٹلی, فرانس, اسپین جا کے دھکے کھا رہے ہیں. 14 گھنٹے گوڈی کرتے ہیں, سبزی کی گوڈی, زراعت کا کام کرتے ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں 8 سال سے. ٹھیک ہے, کامیابی 100 میں سے 1 کو جا کے ملتی ہے. تو میرے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ دماغ لڑاؤ, میری بات سمجھو. پلاننگ کرو گے, ایسن نے ویزے کوئی نہیں دینے. ایسن طریقہ بتا سکتا ہے, اور وہ انشاءاللہ میں ہمیشہ بتاتا رہوں گا. جو میرے ساتھ جڑیں گے میں اس کو ضرور انشاءاللہ ساتھ لے کے چلوں گا. جو کچھ مجھ سے ہو سکا, جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہے کہ احسن بھائی ویزا دیں گے, تو بھائی جب میرے پاس میرے بھائی کا ویزا نہیں ہے تو آپ کا میں کہاں سے ویزا دوں گا؟ آپ ویزا دو گے خود کو. ٹھیک ہے, یہ جو جس سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو نا, یہ میری بات سن رہے ہو نا, ہیلو برو, ہاں یہ تمہیں ویزا دے گا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا پلاننگ کرو, سرچ کرو. میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کو سوچو, بار بار سوچو. کام پہ جاؤ تو یار احسن بھائی نے یہ بات کی ہے, میں کیسی بات ہے یہ کرنی چاہیے, اس نے کیسی کی ہے یار. واقعی ہم اتنا ایسا میں ہو سکتا ہے میں جا سکتا ہوں یار, میرے بچے یورپ میں جا سکتے ہیں. احسن بھائی جو خوبصورت جگہ دکھا رہے ہیں, ہم کو گھر دکھا رہے ہیں, اور وہ جنت کے نظارے کروا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو نا, وہ چیز بھی ساتھ میں سمجھو بھائی. وہ ٹھیک ہے, تو یہ جنت کے نظارے کروا رہے ہیں, تو کیا واقعی ہم بھی جا سکتے ہیں یار؟ ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہو بھائی. لیکن مسئلہ کیا ہے, مجھے آج کتنے دن ہو گئے, کوئی مجھے 30-35 دن ہو گئے یہ لائیو چلاتے ہوئے اور ساری. ٹھیک ہے, جو بندہ بھی ہے اس کا یہی ہے بھائی, ان باکس میں نمبر دے دو گے بھائی, پلیز واٹس ایپ نمبر آپ کا چاہیے, واٹس ایپ نمبر مل جائے گا. اور میرے بھائیوں میں نہیں کر سکتا کسی کے لیے کچھ. یہ یورپ ہے بھائی, یہ انڈیا سعودی عرب, دبئی, قطر, بحرین نہیں ہے میرے بھائی. یہاں پہ ڈیمانڈیں نہیں جاتی ہیں. یہاں پہ کام والے کی قدر ہے میرے بھائیوں, یہاں پہ ہنر والے کی قدر ہے. جو بندہ اپنی عزت خود نہیں کرتا, دنیا والے اس کی عزت نہیں کرتے. عزت کرنا سیکھو, اپنی عزت اپنے اوپر انویسٹ کرو, اپنے اوپر پیسے لگاؤ, اچھا کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے نا, وہ مشین میں ڈال کے سارے ادھر مت بھیج دو. ٹھیک ہے, اپنی جو ہے نا باڈی بناؤ, اچھی سی باڈی بناؤ, تاکہ آپ جو ہے نا جب تک آپ جیو تو آپ کی جو ہے نا ہمت ہو, طاقت ہو, زندگی کے مزہ آئے, چستی ہو آپ کے اندر. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹس کے اندر اوپر پیسہ لگاؤ. خود وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں فوٹو, کبھی ایسا ٹیڑھا کبھی ایسا ٹیڑھا. بھائی وہ دکان والے بیٹھے ہیں, اللہ کے بندے, وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے پاس جاؤ, PDF بناؤ, CV بناؤ, جو چیزیں ان کے پاس بناؤ. اچھی جو ہے نا فائل پریپیئر کرو. فائل پریپیئر کر کے پھر کوئی کمپنی آپ کو ایکسپٹ کرے گی. ٹھیک ہے, میں نے پیچھے وہ نمبر دے دیے. ٹھیک ہے, میں نے کو 10 نمبر دیے ٹرک کی کمپنیوں کے, اور وہ میں نے کیا دیے, وہ کسی کے پاس نہیں تھے تو میں نے دیے, باقی دنیا کے پاس نمبر ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو وہ 3-4 میڈم نے جو بھیجے آپ لوگوں کے, وہ جو آپ نے بھیجی ہے, اور اللہ کے بندو ختم. جس نے وہ بھیجے ہیں فنش. کوئی نہیں پوچھتا بھائی, وہاں پہ ہزاروں بندے اپلائی کرنے والے ہیں. تیرا منہ سونا ہے, وہ ڈنگے ٹیڑے کر کے بھیج رہا. میں بتا رہا ہوں اللہ کے بندے, 50 ریال لگا لے. ٹھیک ہے, ادھر اس پہ لگا لیتا ہے نا, پھول تو اس کو مارتا ہے وہ 30 درہم کے, وہ جو خریدتا ہے ادھر سے, وہ بولتی ہے ڈبل ٹیپ ادھر. اور اللہ کے بندے وہ اور کام والی ہے, خدا کا نام لے, بچوں کا خیال کر. وہ پیسے اپنے اوپر لگا, اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر لگا.
ठीक है, तो मेरी बात ये नाराज नहीं होना, मैं सॉरी, माफी मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये हकीकत है मेरे भाई। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी फैमिली के लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे यार दोस्त, मुझे पता है सब कुछ, और मैं उसी माशरे से निकल के आया हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एहसन भाई कोई नहीं लेके जाने वाले, पहले दिमाग बनाओ कि यूरोप क्या है, हमने यूरोप जाना है। ठीक है, यूरोप जाना है, जाना लगा ही रखोगे तो एक दिन जाना चले जाओ। अब आ जाते हैं जर्मन का वो जो इदारा है, आजकल हाल पाई हुई है सब ने। जर्मन का क्या है जी, वो है, उसको बोलते हैं हाउस बिल्डिंग, AUS स्पेस, आगे स्पेस देनी है, आगे है बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग स्पेस डॉचलैंड यानी जर्मनी। ठीक है, तो ये है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग क्या है, जर्मन का एक इदारा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो वर्कर्स की कमी है, इसलिए इन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है ताकि हमें वर्कर्स की जो है ना शॉर्टेज ना हो। उसका इन्होंने क्या रखा हुआ है क्राइटेरिया के, एक तो उसे बेसिक जर्मन जबान आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके पास किसी भी काम के, जिंदगी का कोई भी काम है तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो प्लम्बर हो, वो इलेक्ट्रीशियन हो, वो टेक्नीशियन हो, वो सोफा मेकर हो, वो गाड़ियों का मेकर हो, वो इंजन मैकेनिक हो, वो डीजल मैकेनिक हो, वो पंप मैकेनिक हो, कुछ भी हो, डिप्लोमा होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई बहुत बड़ा उसको काम आना चाहिए, नहीं, डिप्लोमा होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस काम में दिलचस्पी रखता हूँ और मैंने ये काम सीखा है अपने मुल्क में। लेकिन वो यहाँ आके सिखाएंगे खुद। जब आपके पास B1 का जो है ना डिप्लोमा आ जाएगा, और सॉरी B1 का वो सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपने जर्मन जबान सीख ली है, साथ में वो डिप्लोमा होगा, तो बहुत सारे इदारे हैं गूगल के अंदर। लेकिन वो तब मकाम आता है जब आप बेसिक सीखते हो, तो वो खुद बखुद आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा ना कि ये जिससे वो पापी चूलो देखता है, इसमें सारा कुछ है। फिर आप उन इदारों में जो है ना वो अप्लाई करोगे। ठीक है, आप अप्लाई करोगे, किस्मत की बात है, लेकिन 99% चांस है कि जर्मन आपको वीजा देगा ही देगा, क्योंकि उनका है ही क्राइटेरिया यही है। यानी 99 अगर 100 बंदा करता है तो उसमें से 99 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1000 बंदा अप्लाई करता है तो उसमें कितने आ जाएंगे, मतलब 900 आ जाएगा बंदा, तो यानी रेशो तो फिर समझो 100% हुई ना। यहाँ आ जाओगे, यहाँ आपको वो थोड़ी बहुत तनख्वाह भी देंगे। ठीक है, यहाँ आपको वो 3 साल का डिप्लोमा करवाएंगे जिस काम में आप दिलचस्पी रखते हो, 3 साल के बाद वो आपको परमानेंट जॉब देंगे। ठीक है, जो कमा रहा है तो वो उसकी वैसे चांदी की चांदी समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चों वाले का बच्चों वाला, वो मुस्तकबिल उनका खरा है। तो मेरे भाई ये है यूरोप। ठीक है, बार बार इस तरह कहते रहो एहसन भाई आपने वीडियो बनाई, आपने वो नंबर नहीं दिया, और यार प्लीज फॉर गॉड सेक भाई जब तक आप अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, इमरान खान, लेकिन मैं क्या कहूं यहाँ पे, क्या कहूं उसके साथ, हमने बेचारे के साथ क्या किया। ठीक है, खत्म शुद कहानी, खत्म शुद। क्यों? हमारी वजह से हम उसके साथ खड़े नहीं हुए। ठीक है, तब तक आप यूरोप कभी नहीं आओगे जब तक आपके अंदर सब्र नहीं होगा। मुझे 30-35 दिन हो गए हैं, रोजाना यही बात है, किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की है। मेरे भाइयों, मैं किसी का कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं कर सकता हूं। ठीक है, आप लोग प्लानिंग करो, सब्र करो, तहम्मुल मिजाजी रखो। ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके पूछो। जहां आपने 16-16 साल, 18-18 साल दे दिए हैं, वहां थोड़ा सब्र नहीं होता आपसे। और नंबर दे दो भाई, किसी का नंबर दे दो, अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करने के काबिल बनोगे तब अप्लाई करो, खुदा के लिए भाई। वो ये यूरोप है भाई, दुनिया अप्लाई कर रही है यहाँ पे, दुनिया। ये फत्तू नत्थू खैरा के कागजात कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई। आप समझते हो कि भाई मैंने वो धोती इधर रखी, भाई मैंने ये लिया हुआ है एहसन भाई, मैंने ये किया। भाई आपने कुछ भी नहीं किया है भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे भाइयों। हम क्या चीज है मेरे भाई यूरोप के सामने? जो हमारे हालात हैं, जो हमारे दिमाग हैं, यहाँ पे खासकर जो हमारा बुग़्ज़ है, हम कहाँ पे ठहरते हैं मेरे भाई? हम दुनिया के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते मेरे भाइयों। जो हमारी सोच है, आप बुरा लग रहा होगा मैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है यार, ये मेरे भाइयों इट्स रियलिटी। मैं समझता हूँ ये रियलिटी है मेरे भाइयों। आप अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाओ। अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, पहली बात तो यह है कि आपने वीडियो नहीं देखनी, ना आप देखते हो, क्योंकि आपको पापी चूलो ही देखनी है मेरे भाई। यू नो आफ्टर क्लोज ब्रॉड वेयर यू गो, यू नो एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो वो बात
تو میرے بھائیو ڈاکومنٹ بناؤ. ٹرک والا جو ہے پہلے سی وی بنائے خوبصورت سی, ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ پاسپورٹ لگائے, ٹھیک ہے, ڈرائیونگ لائسنس لگائے, خوبصورت ڈاکومنٹ بنائے بھائی, بہترین سا پی ڈی ایف ہو میرے بھائی, ٹھیک ہے, اس کے اندر آئی ڈی پی لگاؤ ٹرک والے, ٹھیک ہے, دوسرا ایک پی ڈی ایف بناؤ جو فل پاسپورٹ کا پورا پی ڈی ایف ہے, تاکہ وہ میم کے پاس جائے تو اس کا جو ہے نا وہ سمجھے کہ بھائی ماشاء اللہ حاجی صاحب کے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ صاحب کے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ آئے ہیں, اٹس ویری نائس. یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے ٹنگنا, تو پھر اس کو پتہ چلے کہ بھائی بندہ, جب کاغذ ایسے ہوں گے بھائی, ٹھیک ہے, یہ فار گاڈ سیک بھائی پیسہ لگاؤ ڈاکومنٹ کے اوپر, پیسہ لگاؤ, ٹھیک ہے. وہ ایک پی ڈی ایف, ہاں میرے کو احسن بھائی میرے کو ہے نا ڈاکومنٹ میرے مکمل ہیں بھائی, میرے پاس ہیں. کدھر ہیں؟ نا وہ میرے پاس ہیں, ادھر ہیں, وہ ہیں. کوئی پی ڈی ایف ایسے جا رہا ہے, کوئی پی ڈی ایف ایسے جا رہا ہے, میں نے دیکھے میرے بھائیوں. تو خدا کے لیے میرے بھائیوں میں ادھر ہی ہوں, انفارمیشن ادھر ہی ہے میرے بھائیوں, سارا سسٹم ادھر ہی ہے, لیکن پہلے آنے کی تیاری کرو میرے بھائی. جب تک آپ آنے کی تیاری نہیں کرو گے, اور تیاری کیا ہے, آپ نے جوتے کپڑے نہیں پہننے میرے بھائی, جوتے کپڑے آپ نے نہیں پہننے ہیں, آپ نے دماغی طور پہ تیاری کرنی ہے. دماغی طور پہ تیاری کرو گے تو دنیا آپ کے لیے کھلے گی. جیسے میں نے ہاؤس بلڈنگ کا بتایا نا, جتنے پلمبر, الیکٹریشین, کسی بھی کام کا ٹیکنیشین, ارادہ کرو اگر 20 سال کے ہو, 22 کو, 24 کو, سارے کام چھوڑ دو, کوئی ڈپلوما کرو, ٹھیک ہے. شادی بیاہ نہ کرو, بربادی نہ کرو. جب تک قابل ہو جاؤ گے نا تو شادی آٹومیٹکلی ہو جائے گی میرے بھائیو. جب آپ قابل ہو جاؤ گے نا تو شادی ہو جائے گی. شادی کے لیے مت مرے جاؤ. تو جو شادی کے ساتھ وقت دینا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اپنا وقت جو نا کورس کے ساتھ دو, کوئی ڈپلوما کرو, کل فخر سے کرو کہ اگر میں زندہ رہا تو. احسن بھائی تم کہتے تھے نا پاپی چولو دیکھتے ہو, دیکھ آج کیسے کھڑا ہے تیرے سامنے مرد کا بچہ, ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کرو, ٹھیک ہے نا. یہ ہاؤس بلڈنگ کا پتہ چل گیا نا. باقی اسٹوڈنٹ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آج کل بہت مہنگے ہیں یونیورسٹی کے خرچے, وہ اگلے کام ختم ہو گئے ہیں کہ یونیورسٹی فری دیتی تھی, ایڈمیشن کے بہت سارے پیسے ہیں, اسٹیٹمنٹ, بہت لمبے چکر ہے, ٹھیک ہے. باقی ایجنٹوں کے پاس تو میں نے آپ کو روکا ہوا ہے, جانا ہی جانا, بالکل نہیں جانا, ایجنٹوں کے پاس نہیں جانا. ایجنٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے. وزٹ ویزا 30 لاکھ کا, 35 لاکھ کا, یہاں کے بندے مر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ملتا نہیں, ٹھیک ہے. ٹرک ڈرائیوروں کا بھی ہو گیا. پہلے ڈاکومنٹ بناؤ, کوئی بات نہیں, مہینہ اپلائی مت کرو, خدا کا واسطہ مہینہ اپلائی مت کرو. یہ دنیا ادھر ہی ہے. اسی چکر میں 3 سال پہلے مجھے بندے ملے تھے, اسی چکر میں جہاں پہ آج آپ کھڑے ہیں, اور وہ 3 سال والے بندے ابھی وہیں کے وہیں ہیں, آج تک ان کا کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ احسان بھائی سناؤ. میں نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں تو میں کیا کروں. آج پیسے, آج تک وہی پیسے ہی پیسے ہوں. میرے بھائی صبر کر جاؤ, مہینہ میرے ساتھ چلو, بات کرو. ہیلو احسان بھائی آپ کیسے ہو, خیریت ہو؟ یا اچھی سوچ دی ہے, بس میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ میں فری ہوتا ہوں تو ڈاکومنٹ میں کرتا ہوں یار انشاءاللہ. احسان بھائی کوئی اور سناؤ بھائی احسان کو بات. جب آپ کرو گے نا بھائی, دے دو واٹس ایپ نمبر. نہیں بھائی, نتھنگ, کچھ نہیں ہونا بھائی. تحمل مزاجی سے سوچو, پہلے پلاننگ کرو کہ یورپ کیا ہے, سرچ کرو تاکہ آپ کا دل بنے, تاکہ آپ کا دماغ بنے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میری بروڈ پہ, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کی بروڈ پہ, تھوڑا سا پھر ان کی, ہاں پاپی چولو, ان کی بروڈ پہ تو بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہو اپنا, ٹھیک ہے. میرے بھائیو کچھ بناؤ, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہے موٹیویشن میرے بھائیو. آپ کو میری باتیں عجیب لگتی ہیں تو بے شک لگے میرے بھائی. کیونکہ میں یورپ کے اندر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے سارا کچھ جو ہے نا یہ چھوڑ چھاڑ کے جو آپ کرتے ہیں, میں نے ڈاکومنٹ بنائے, میں ڈاکومنٹ کے پیچھے بھاگتا تھا. جہاں پہ ڈاکومنٹ پہ لگتے ہونے تھے 50, ٹھیک ہے, میں لگاتا تھا 60, ٹھیک ہے. ہاں, اور میں ایسے نہیں آیا ہوں, میں جو ہے نا زیور بیچ کے آیا تھا یورپ, زیور بیچ کے. کیونکہ وہاں گھوم کے آپ کی طرح چکروں کے اندر, ویزا مجھے مطلب مہنگا نہیں تھا ملانا, اتنے کو پیسے لگے تھے بالکل 2-4 سمجھتے ہو نا پاکستانی, 2-4 وہ لگے تھے. لیکن وہاں پہ ایجنٹوں کے پاس یہ لے لے بھائی, یہ بہت سارا پیسہ ضائع کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پیسہ ضائع نہ کرو, ٹھیک ہے.
آپ تحمل مزاجی سے جڑو, بیٹھو, میرے ساتھ آؤ, میسج کرو. کسی کو جواب نہیں ملتا, کسی کو میں نہیں اٹھاتا, اٹھاؤں گا انشاءاللہ. آپ آؤ گے. تحمل مزاجی, سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو. نماز میں بھی کوشش کرتا ہوں شروع کرنے کی. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مولوی ہوں اور آپ نہیں پڑھتے, آپ پڑھتے ہیں, لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں, بار بار یاد دلائیں. ٹھیک ہے, تو دل سے کوشش کرو بغض نکالو. میرے لیے بھی دعا کرو کہ میرے دل سے بغض نکل جائے. ٹھیک ہے, میرے حسد کینہ جو میرے دل کے اندر ہے پلیز وہ نکل جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں اسی طرح آتا رہوں گا, آپ کو میں موٹیویٹ کرتا رہوں گا. رہی بات کہ بھائی وہ بھائی نے نمبر نہیں دے گا, بھائی ہزاروں نمبر ہے, خدا کے لیے کروڑوں نمبر گوگل کے اندر موجود ہے, ملیں گے آپ کو, ملیں گے. لیکن سب سے پہلے تحمل مزاجی سے پلاننگ کرو. ٹھیک ہے, اس جلد بازی میں نا, ابھی بھی آپ جلد بازی کر رہے ہو. جتنے دن مجھے ہو گئے 30 دن, تو بندہ وہ تھبکڑ رہا ہے, جلد بازی کر رہا ہے, فائدہ نہیں ہے. 2 مہینے ٹائم لو, ریلیکس, ٹیک اٹ ایزی, اس کے بعد سوچو کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جلدی میں آپ کا رسپانس دیکھوں گا کہ آپ کا رسپانس کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہو. جو میرے ساتھ جڑے ہیں, باقی دنیا کا مجھے کیا پتا, جو مرضی کرتے رہے, چاہے کوئی خان ہے, چاہے کوئی پٹھان ہے, چاہے کوئی پیر ہے, چاہے کوئی مرید ہے. ٹھیک ہے, جو مرضی کرتے رہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.